لیکن اب نہیں ہے. علی محمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. آپ لوگ تو حصہ نہیں رہے ہیں, لیکن اسی سیاسی کمیٹی کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ ناصر صاحب, یہ دونوں ایڈ ہو چکے ہیں. یہ تو پی ٹی آئی کا حصہ بھی نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں اور پرانے لیڈران نکال دیے گئے. یہ ہو کیا رہا ہے علی محمد خان صاحب؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. میں زیادہ تو اس پہ بات نہیں کروں گا, بس اتنا کہوں گا کہ میری رائے یہ تھی اور اب بھی ہے کہ یہ وقت اس طرح کی میجر ایک شفل کے لیے, ری شفل کے لیے ایپیکس جو کمیٹی ہے تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں, وہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص دو اگر چینج ہو تو ایک اور چیز ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد سے اگر سینئر سیاسی قیادت کو پولیٹیکل کمیٹی, جس میں پولیٹیکل کمیٹی میں اور کچھ نہیں ہوتا, سیاسی مشاورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو وہ مائنڈز چاہیے جو 15-20 سال عمران خان صاحب کے ساتھ یا کم از کم 10 سال چلے ہوں, کی پوزیشنز پہ رہے ہوں. تو اگر آپ عارف علوی صاحب جیسے لوگ ہیں یا سینئر جو ہمارے پولیٹیشین ہیں, اعظم سواتی صاحب ہیں, اس طرح بہت سے ایکس سی ایم گنڈاپور صاحب ہیں, یا بہت سے ایسے مین عہدوں پہ جیسے حافظ فرت ہیں جو عمران خان کے ساتھ بہت عرصہ سیکرٹری رہے ہیں, مشاورت. خان صاحب ان کو پنجاب پہ بہت ان کو سنتے تھے, پنجاب پہ ان کی بڑی سٹڈی ہے. رؤوف حسن بھائی ہیں جو مشکل وقت میں انہوں نے خان صاحب کے لیے مضبوط سٹینڈ لیا. بہت سے لوگ ہیں. میری رائے ہے کہ اگر اس کو ری شفل کرنا بھی ہے تو کم از کم ان لوگوں کو ضرور اس کا حصہ ڈالا جو ہے وہ بنایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سچویشن اتنی ٹینس ہے, اتنی کرونک ہے. عمران خان صاحب کی اسیری, اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, عمران خان صاحب کی جیل شفٹنگ کی باتیں چل رہی ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی نیا ہم نے ڈبیکل نہیں کرنا. لیکن اب ایک کمیٹی محترم راجہ صاحب نے بنائی ہے, تو جو اس کو سپورٹ چاہیے وہ ہم دیں گے, لیکن میرے خیال میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. خان صاحب سے جو بھی لوگ ملتے ہیں, کیونکہ یہ جو پولیٹیکل کمیٹی بنی تھی یہ خان صاحب نے خود بنائی تھی. ایک شخص خان صاحب کی اجازت سے اس میں ڈالا گیا, اور کچھ کا خان صاحب نے خود کہا, کچھ کی ریکمنڈیشن پارٹی نے دی کہ ان کو اس میں ڈالا جائے. خان صاحب نے اپروو کیا. میرا خان صاحب نے خود ڈالا تھا, اس طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کو. تو یہ اٹس ناٹ اباؤٹ می اور اینی بڈی ایلس, اٹس اباؤٹ تحریک انصاف. تو حاصل وصول گفتگو کا یہ ہے کہ یس, ریشفل بعض اوقات ضروری ہوتا ہے. آپ کمیٹیز کو شارٹ بھی کرتے ہیں, بڑھاتے بھی ہیں, لیکن چونکہ عمران خان صاحب سے اس وقت محترم سلمان راجہ صاحب کی, محترم گور صاحب کی کسی کی ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. یہ سیاسی فیصلے ہیں, مناسب تب ہوتا جب سیاسی قیادت ان سے مل پاتی. ہاں اب چونکہ بن گئی ہے, وی ول سپورٹ اٹ. لیکن اگر گور صاحب یا راجہ صاحب یا کوئی بھی اندر جاتے ہیں تو ضرور خان صاحب سے اس پہ مزید مشاورت ہونی چاہیے. یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بہنوں کی ہوئی ہیں, بہنوں کے ذریعے سارے کے سارے پیغامات باہر آ رہے ہیں. تو یقیناً بہنوں کو ہی بولا ہوگا کوئی ری شفل کرنے کو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ممبران جو کہ سائیڈ لائن ہو گئے ان کے بہنوں سے کچھ ذاتی اختلافات ہوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کی پارٹیز کے اندر دو خواتین کے گروپ کی بھی بڑی لڑائی ہو رہی تھی نا, ایک طرف بشرا بی بی تھی, ایک طرف ہمشیرائیں تھیں عمران خان صاحب کی. میں تو دیکھیں, میری بھی سیاست میں کچھ اصول ہیں, اور اس میں ایک اصول یہ ہے کہ جو خان صاحب کی فیملی ہے, خاص کر ان کی جو سسٹرز ہیں جو اس وقت اپنے بھائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں, میں پبلکلی کوئی کامنٹ نہیں کرتا. وہ چونکہ نان پولیٹیکل خواتین ہیں, وہ اپنے بھائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی ساری چیزیں تحریک انصاف کی سیاست سے ہم آہنگ ہوں. ان کو جو صحیح لگ رہا ہے وہ کر رہی ہیں, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن نان پولیٹیکل خواتین کی وجہ سے علی محمد خان صاحب پولیٹیکل فیصلے ہو رہے ہیں, یہ سیاسی کمیٹی چینج ہوئی ہے. دیکھیں, میں وہی عرض کر رہا تھا, آپ نے بیچ میں سوال کر دیا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سیاسی فیصلے ہیں, اس کو سیاسی قیادت کو کرنا چاہیے. تھوڑا سا اگر ویٹ کر لیتے اور سیاسی قیادت اندر جائے, چاہے وہ گور صاحب جاتے ہیں یا راجہ صاحب جاتے ہیں یا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جا پاتا ہے, کوئی وکیل جو پولیٹیکل لیڈر ہے, تو اس میں مزید کلیئرٹی آئے گی. لیکن اس وقت دیکھیں, عوام کی میں آپ کو بات کروں گا, ورکر کی میں بات کروں گا, عام پاکستانی کی بات کروں گا, ان کو کمیٹیوں سے کیا لینا دینا. ان کو نہ کمیٹی کھیلنی ہے, ان کو اپنا لیڈر, اپنا خان بار چاہیے. تو میں تو کمیٹی کو جو نئی بنی ہے ان کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ میری طرف سے اور میرے ساتھ جتنے کوئی سینئر ہیں, مجھے یقین ہے وہ بھی بھرپور سپورٹ کریں گے. آپ قدم بڑھائیں, آپ کو اپنی مرضی کی کمیٹی بن گئی ہے, اسٹیپ فارورڈ, میک اے پلان, وی ول سپورٹ یو. ہمیں اور پوری قوم کو عمران خان صاحب باعزت طریقے سے باہر چاہیے, چاہے وہ جس بھی طریقے سے ہو. عمران خان صاحب کے باہر آنے سے زیادہ ایک اور چیز کے پی کے عوام کو چاہیے, اور یہ بات میں صرف
ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر رہی ہوں، میں تیرا گئی ہوئی تھی اور کل میں انشاءاللہ وہ پروگرام بھی چلاؤں گی. وہاں ہر شخص نے یہ شکایت کی کہ نہ ایم این اے نہ ایم پی اے کو رخ ہی نہیں کرتا، انتخابات کے ٹائم پر ووٹ لینے آ جاتے ہیں اور ووٹ کے بعد کسی نے زحمت ہی نہیں کی وہاں جا کر ادھر کے لوکلز کا حال پوچھنے کی. تو عوام کو شاید عمران خان صاحب کی رہائی سے پہلے ایک اور چیز چاہیے، وہ ہے گورننس. کے پی کے اندر گورننس کے میٹرز بڑے فلاڈ ہیں اور آپ لوگ یہاں سیاست کھیل رہے ہیں. تو کے پی کے جو 4.5 کروڑ کی عوام نے آپ لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، انہیں بھی تو کوئی ریلیف دے نا گورننس، گڈ گورننس کی فارم میں. بڑا ون سائیڈڈ یہ ہو جائے گا اس طرح کی بات اگر سویپنگ سٹیٹمنٹ ہم دیں. یہ وہی تیرا ہے، یہ وہی خیبر ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ روز آپریشن اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ان حالات میں روٹین کی ڈیولپمنٹ ہونا یہ بڑا ایک جوش لانے کا کام ہے. اس وقت اگر ہم اس کو پنجاب سے کمپیئر کریں، اللہ کے کرم سے میں پنجاب بھی ہمارا صوبہ ہے، ہمارے ملک کا حصہ ہے اور ہمیں زیادہ ووٹ پنجاب سے پڑتا ہے. پنجاب جتنا کسی اور جماعت کا ہمارا بھی، ہم خوش ہیں کہ وہاں امن ہے. لیکن آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اسلام آباد، گجرانوالے کو، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد کہ واٹ از ہیپننگ ان پشاور، واٹ از ہیپننگ ان نارتھ وزیرستان. لیکن تیرا میں تو ابھی آپریشن ہوا ہی نہیں ہے علی محمد خان صاحب، کے پی کے کی حکومت نے الاؤ ہی نہیں کیا. وہاں آپریشن ہوگا، سویپنگ ہو جائے گی ایک دفعہ دہشت گردوں اور فتنۃ الخوارج سے، تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا نا. پھر آپ کے ایم این ایز، ایم پی اے جو آپ فرما رہے سیکیورٹی سچویشن اینڈ آل دیٹ، وہ بھی جا سکیں گے. آپریشن تو کرنے نہیں دے رہے. باجوڑ میں ہوا تھا، علی امین گنڈا پور صاحب تھے اس ٹائم پر، اب وہاں سکون ہے. دیکھیں میں آج کی بات نہیں کر رہا، 2004 آنورڈز بے شمار آپریشن ان سارے علاقوں میں ہو چکے ہیں. آپریشن کے نام سے اب وہاں کی جو عام عوام ہے وہ نام سے ان کے فیملیز کو، ان کو دہشت ہوتی ہے، لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے. تو سرجیکل آپریشن جو انٹیلیجنس بیسڈ ہوتے ہیں جس کو آئی بی اوز کہتے ہیں، وہ تو روز ہو رہے ہیں، وہ تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں یہ آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ایسا صوبہ جہاں روز دہشت گردی ہو رہی ہے، پولیس کو، فوج کو، سویلینز، ڈاکٹرز کو، سکولز کو، ایوری تھنگ از انڈر تھریٹ. سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پولیس موبائلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک بہت بڑی دہشت گردی کی ایک فضا ہے. اس کو ہم کمپیئر کریں کہ جناب فیصل آباد میں فلانا. دیکھیں آج تک جب سے وہ رشین وار ہوئی ہے نا، جو یو ایس ایس آر کی انویژن ہوئی تھی، اس کے بعد سے پورے پاکستان کے حصے کا سارا خون وہاں کے پشتونوں نے اپنے سینے پہ لیا ہے اور ان کی قربانی کی قیمت پہ باقی پاکستان محفوظ ہے. چاہیے تو یہ کہ وفاق پنجاب، پورا پاکستان جو ہے ہاتھ بڑھا کے خیبر پختونخوا کو سپورٹ کرے کہ آپ اس وقت پاکستان کے لیے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں. الٹا یہ تانے دینا جناب روڈ نہیں بن گئی، فلانا نہیں ہو گیا، اور بھائی آپ میری ایک اور سن لیجیے گا لوگوں کو مارا جا رہا ہے. ہاؤ کین یو کمپیئر اورنجز ود ایپلز؟ علی محمد خان صاحب